کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے واقعے پر آئی جی سندھ کے تحفظات کے معاملے کی تحقیقات مکمل کر کے متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا۔ آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ہدایت پر کی گئی تحقیقات کے مطابق متعلقہ افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ افسران پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے شدید دباؤ تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ ضابطے کی خلاف ورزی پر ان افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ پی ڈی ایم کراچی جلسے کے میزبان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس سارے واقعے کی تحقیقات کے لیے 5 وزراء پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی تھی، جس کے کنوینر صوبائی وزیر سعید غنی، جبکہ ارکان میں ناصر حسین شاہ، سید سردار علی شاہ، اویس قادر شاہ اور معاون خصوصی مرتضی وہاب شامل تھے، اور کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ 4 ہفتوں میں آنی تھی۔ کمیٹی بنے 20 دن گزر چکے ہیں اور 2 اجلاسوں کے سوا اب تک اس کمیٹی میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینر سعید غنی گلگت میں اس وقت چھٹیاں گزار رہے ہیں، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صوبائی وزراء پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی وقت پر اپنی تحقیقات مکمل کر کے پیش کر پائے گی؟ جبکہ اپوزیشن کی تحریک بھی جاری ہے، پی ڈی ایم بھی جلسے کر رہی ہے اور اس کے جواب میں حکومت بھی جلسے کر رہی ہے، اور یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جلسے کرنے کا مقصد آخر ہے کیا؟ ملک میں کورونا کی دوسری لہر پھیل رہی ہے اور حکومت اپنے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ سوات اور حافظ آباد میں 2 جلسے ہو چکے، جہاں وزیر اعظم عمران خان خود بھی موجود تھے۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیل غبور صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی اس وقت موجود ہیں۔ علی زیدی صاحب، اس وقت اپوزیشن تو جلسے کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی ایک تحریک چل رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی جلسے کر رہی ہے۔ سوات میں جلسہ ہوا، حافظ آباد میں جلسہ ہوا، خان صاحب وہاں گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کیے۔ حکومت کیوں جلسے کر رہی ہے اس وقت علی زیدی صاحب؟ تو تھا افتتاح وہ کارڈ صحت انصاف کارڈ کا، اور حافظ آباد میں یونیورسٹی کا تھا گجرانوالہ میں، تو وہ اس کے بعد وہاں جب جا رہے ہیں پرائم منسٹر پولیٹیکل فگر ہیں تو وہاں جلسہ بھی ہو گیا، لیکن اور ان کے سائز آپ خود ناپ لیں، دونوں جلسوں کے سائز۔ علی صاحب، سائز تو بالکل بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ آئے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں خود لوگ جمع ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت، جس طرح کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے، اس پر بعد میں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ وہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، میری اپنی رائے تو یہ ہے۔ لیکن جب اوپننگ میں جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہیں اور وہاں پہ اتنی دنیا آ جاتی ہے تو پھر آ جاتی ہے۔ اوپننگ میں اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود سے تو نہیں آ سکتے، اوپننگ تو ایک 4 دیواری کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آپ نے ایک فیتا کاٹنا ہے، پردہ ہٹانا ہے، اوپننگ ہو جاتی ہے۔ کیا جا رہے ہیں نا، میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا نا کہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور بتائیے۔ لیکن اب ظاہر ہے اوائڈ کرنا چاہیے، کیبنٹ کے ممبرز خود یہ بات کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر جلسے کر رہے ہیں، اسٹیج پر کچھ کیبنٹ ممبرز بھی نظر بھی آتے ہیں، وہاں اتنے سارے لوگ جمع بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان جلسوں کا؟ کیا پی ڈی ایم کو جواب دینا ہے ان جلسوں کی صورت میں؟ پی ڈی ایم کو ہم جواب دیں گے؟ ان کو جواب دینے کا یہ اپنا جواب خود ہی دے دیتے ہیں، دیوار میں سر مار رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ تو پھر علی زیدی صاحب مقصد نہیں سمجھ آ رہا نا حکومت کی کارکردگی؟ اپنے مقصد سمجھایا تھا آپ نے، اگر نہیں سمجھنا میری جان اپنا، میں نے آپ سے سمجھایا کہ وہاں اوپننگ کے لیے گئے، وہاں کی لوکل تنظیم نے کہا کہ جی ہم جلسہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیا، میں نے آپ سے اس کے اگلے کہا کہ اوائڈ کرنا چاہیے تنظیموں کو۔ صحیح ہے، بات ختم، اب آپ اگلا کوئی سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ظاہر ہے نومبر تو شروع ہو چکا، پی ڈی ایم نے تاریخ دی تھی جنوری یا زیادہ سے زیادہ فروری حکومت کو بھیجنے کی۔ اب معاملات کیا لگ رہے ہیں آگے؟ 2-3 مہینے بڑے مشکل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، تیاری کی ہوئی ہے آپ نے نمٹنے کی ان سے؟ مجھے تو کوئی مشکلات نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ پی ڈی ایم کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ مجھے کیا، ہمیں کیا مشکل ہے؟ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کرپشن بچانے کے لیے جو مرضی بولتے رہے، ان کے بولنے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن علی زیدی صاحب، حکومت کی اپنی کارکردگی پہ تو مشکل میں ہے نا، مہنگائی کم نہیں ہو پا رہی، مافیاز پر قابو نہیں آپ لوگ کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا، تو پھر یہ صورتحال تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں آپ کو ذرا 2 باتیں کلیئر کر دوں میرے بھائی۔ دیکھیں، ہم نا پاکستان، عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو ان کو پاکستان کی ہر مشکل کا ڈائریکٹ، وہ ہر پاکستانی کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ایک اور سب سے بڑا ایشو ہی ہمارا مہنگائی ہے۔ یہ آپ نہیں بولیں گے کہ اکانومی کتنی چل رہی ہے، یہ آپ نہیں بولیں گے کہ روپیہ اس وقت پورے کس طرح نیچے آ رہا ہے، اسٹرانگ ہو رہا ہے ڈالر کے خلاف، یہ آپ نہیں بولیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، یہ آپ نہیں بولیں گے کہ فورن ریمیٹنس بھی بڑھ گئی ہیں، ایکسپورٹ
टेक्सटाइल में जगह नहीं है, ऑर्डर्स रिजेक्ट कर रहे हैं। हर चीज की सिर्फ महंगाई, और वो भी फूड इन्फ्लेशन, आटा और चीनी की इन्फ्लेशन। अब चीनी आटा की इन्फ्लेशन का तो आपको पता है कि जनाब ये खुद सिंध हुकूमत लेके बैठी रही 12,500 टन, वो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने अब कोई 7-7,500 टन, 12.5 मिलियन टन, सॉरी 12.5 लाख टन, और उसके बाद उन्होंने अब 7,500 टन रिलीज करना शुरू की। हमने जितना इंपोर्ट करना था, भले जिसमें महंगा भी शायद हुआ हो, लेकिन इंपोर्ट हो गया और वो आटा हम फ्लड कर देंगे। वीट नीचे आना शुरू भी हो गई। मेरे ख्याल में कराची में तो कीमत काफी नीचे आ भी गई है वीट की, और ये अर्बन इशू था, रूरल में नहीं था। अली साहब, जहाँ से कीमतें शुरू हुई थी ना, 53 रुपए किलो चीनी, 35 रुपए किलो आटा, ये वहां तक नहीं आ सकी। 53 से आपने एक चीज पहुंचाई 110 और वापस कर दी 90, तो 37 रुपए का तो इजाफा हो गया। वहां तक नहीं आई, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।